وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ انشاءاللہ پڑھیں مل کے، اور پھر انشاءاللہ اوپر کریں جی، جہاں سے شروع کرنا ہے آیت نمبر سے، اس کا پھر وہاں سے شروع کر دیں گے۔ آیت نمبر 15 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، اب نیچے کریں نا اپنے مشتاق بھائی، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہاں جی، تھوڑی ایک آیت پیچھے بھی رکھ دیا کریں، اس لیے کہ پیچھے سے میں بس ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں وہ بتائی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے یا اب بھی ٹھہراتے ہیں، ان شریکوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری نعمتیں انسانوں کو دیں۔ تو لہذا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر یہ بتایا کہ جب بھی تم کشتی پر یا کشتیوں پر یا اس کے علاوہ جو چوپائے ہیں ان پر بیٹھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کر لیا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، تو وہ سفر بھی ہوگا اور یہ عبادت بھی بن جائے گی۔ کیوں جی؟ جی سر۔ تو آج کا سبق صحیح۔ شروع اسی سے کرتے ہیں کہ یہ سب ساتھیوں کو یاد ہے انشاءاللہ، جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو انشاءاللہ یاد ہے اور وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اب اس کا انشاءاللہ۔ جو سیاق و سباق تھا وہ ہمیں ساتھیوں کو ممکن ہے پتہ ہو، لیکن بہت سارے ساتھیوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیا سیاق و سباق ہے۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا زبانی کہہ کے، ایسے ہی ہے جی۔ جی اب اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس توحید کو اللہ کو اکیلا نہیں مانتے، ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں پھر کہ وہ اسی کے جو پیدا کیے ہوئے بندے ہیں یا چیزیں ہیں ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو وہ شریک بھی بہت زیادہ یہ ٹھہراتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جز ہے، اس کے اندر ایسے چلتا ہے جیسا اور اپنا یہودیوں نے زکریا علیہ السلام کو بنا لیا۔ کیا جی؟ کس کو بنایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ جی جی، اب نہیں، میرے لیے تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا، یہاں میں ہو رہا ہوں تو کنٹینیوٹی نہیں ہو رہی۔ تو جو عیسائی تھے انہوں نے تو باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جز بنا لیا۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں، رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے بنا لیا اس اللہ کے لیے من عبادہ جزءا، اس کے بندوں میں سے، اس کے غلاموں میں سے، دونوں معنی ہیں، اس کے بندوں میں سے جزءا ایک جز، ایک حصہ، کس کا بنا لیا؟ اللہ کا حصہ بنا اللہ کا۔ تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔ تو کہا کہ بھئی یہ اس اب مخلوق کی وجہ سے ہے، تو یہ ہو گئی چیز۔
تو ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان یقیناً بہت زیادہ ناشکرا، واضح ناشکرا ہے۔ تو اپنے مشتاق پہ ذرا میں یہاں سے کریں یا اب مل کر کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے بنا لیے اس اس اللہ کے کے لیے لیے بنا لیا، انہوں نے بنا لیا ہاں، اور انہوں نے بنا لیا اس اللہ کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں کے میں سے، بندوں میں سے، اس کے ان کے بندوں میں بندوں سے، میں سے، اور بنے گا بعض بندوں کو، تو ہم ترجمہ یہی کریں گے اس کے بندوں میں سے، جزء، ایک ترجمہ جز، ایک حصہ۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حصہ کس کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حصہ، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جز یہ بھی اس کی تشریح ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، سلطنت ہے، اس کے اندر ان بندوں کا بھی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ جز ہے۔ زیادہ نے یہ کہا کہ اللہ کا حصہ، جیسے ابن اللہ بتایا، تو ابن جو ہے وہ والد کا کیا ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، تو بہت بڑا شرک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کو نہ ماننا اور اللہ کی مخلوق کو اس کا بیٹا بنا دینا، جز بنا دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ تو ان الانسان کا ترجمہ کریں، بے شک انسان بے شک بے انسان شک انسان لکفور مبین، یقیناً یقیناً واضح واضح ناشکرا ہے۔ ناشکرا ہے۔ جی، ناشکر، واضح واضح طور پر کفور تو ہے بہت زیادہ ناشکرا، مبین بھی آ گیا ہے واضح، تو دو دو چیزیں جو ہیں، اور لام بھی آ رہا ہے، تو اس کی ناشکرے پن کی جو کیا کہیں گے، اس کو واضح کرنا، اس کو یہ ذہن میں رکھیں۔ انا بھی آیا ہے اور لام بھی آیا ہے، کفور مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبین بھی پھر اس کے لیے آ گیا، تو ترجمہ بنے گا بے شک انسان یقیناً واضح طور پر بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ یہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر، جی، اچھا جی، اگلی جو آیات ہیں وہ چونکہ جو رکوع ہے اس کی آیات آگے تسلسل سے بنتی ہیں، تو میں پروفیسر صاحب یہ کہوں گا کہ اس آیت کو ذرا ترجمہ کر دیں۔ جی، وجعلوا له، اور انہوں نے اس کے لیے بنا لیا ہے، من عبادہ جزءا، اس کے بندوں میں سے ایک جز یعنی اولاد کو ٹھہرا لیا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، یقیناً واضح طور پر ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی آپ کو۔ آگے جی، اب جب آتا ہے تو یا تو اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے تو تب آتا ہے، کیوں جی؟ جی، یا پھر اگر نہ ہو تو وہ کوئی چیز محذوف ہوتی ہے، محذوف کا مطلب ہے حذف کی ہوئی، وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ انسان کو اپنے ذہن میں لانی پڑتی ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ پیچھے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اب آگے یہ تھا کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں سمجھتے تھے اللہ کی، کیوں جی؟ جی جی، اور وہ جو بیٹیاں سمجھتے تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ نہیں ہے کہ بھئی بیٹیاں جو ہے وہ کمتر ہیں یا کوئی اور کچھ چیز ہے، پہلے بھی کہا تھا، وہ تو ہے کہ اللہ واحد ہے، لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دی بھی جائے تو وہ سب سے اچھی چیز دی جائے، لیکن اللہ کے ساتھ ملانا اس کو وہ تو کسی صورت میں بھی شرک ہے، جو کسی صورت میں معاف نہیں۔ تو اب فرشتوں کو بیٹیاں کہنا، آگے سارے کا سارا وہی چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ جو مؤنث چیزیں ہیں، مادہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا، اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے جی۔ امیت تاخذہ، کیا یا بھی ہے، کیا بھی ہے، کیا اس اللہ نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے،
مما ان چیزوں میں سے یخلقو جو وہ پیدا کرتا ہے بنات لڑکیاں. یہ سوال ہے تو ترجمہ بنے گا کیا جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اس نے ان میں سے لڑکیوں کو پکڑ لیا ہے یا لڑکیوں کو بنا لیا ہے. یہ ترجمہ بنے گا سمجھنے کے لیے. وَأَصْفَاكُمْ اور تمہیں چن لیا ہے. یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے مشتاق بھائی پلیز. وَأَصْفَاكُمْ اور اس نے تمہیں چن لیا ہے بالبنین لڑکوں کے لیے. یہاں سوال بنے گا. اب لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے اور ممکن ہے اب بھی مطلب یہ چیزیں ہوں کہ جب بھی ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اللہ نرینہ اولاد دے. کیوں جی کہتے ہیں نا. جی سر. جی حالانکہ اللہ کے ہاں وہ نر ہو مادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب اگر عبادت کرنے والے ہیں تو وہ جنت کے اندر خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب مطلب ہوں گی لڑکیاں بھی. اور اگر لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکے محبوب ہوں گے اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں یہ ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ مجہول جملہ ہے سجاد جی. بھائی کے لیے. اذا آیا ہوا ہے جیسے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا بُشِّرَ اور احدہم جب احدہم کا ترجمہ کیا ہوگا کسی ایک ان کو میں سے ان میں سے کسی ایک کو. ہاں جب ان میں سے ان کفار مکہ بلکہ مشرکین مکہ کہیں گے ان مشرکین میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے کس چیز کی بما ضرب للرحمن مثلا وہ چیز یا وہ مؤنث جسے وہ رحمان کے لیے مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں ظلہ. اب ظلہ کو سمجھنا ہے پہلے پڑھا ہوا ہے کیا معنی پڑھے تھے شاہ ہو جانا ہو جانا بس ہو جانا ٹو بیکم لیکن اس کے لیے ٹائم ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں باتا نہیں کہا کانا نہیں کہا ظلہ کہا ہے اور ظلہ کا تعلق دن سے ہے. ظلہ کا مطلب کیا ہے دن کے وقت ہو جانا. میں بات سمجھا پا رہا ہوں جی جی بالکل. جی. اب ظلہ تو ہو جاتا ہے اذا ظلہ کے ساتھ بھی لگے گا اذا ظلہ تو ہو جاتا ہے وجہہ اس کا چہرہ مسودہ کا ترجمہ کیا ہوگا سیاہ. سیاہ کالا. بہت زیادہ سیاہ. اب یہ جو چیز ہے ظلہ کا میں سوچ رہا تھا کہ ظلہ آتا ہے دن کے لیے باتا آتا ہے رات کے لیے دونوں کے معنی ہے ہو جانا. اب جو رات کو اگر ہو جاتا ہے سیاہ تو وہ تو دکھائی نہیں دیتا کیوں جی. جی جی اب اللہ تعالیٰ نے جو فعل ناقص بھی استعمال کیا ہے یہاں ظلہ کیا ہے وہ دن والا کیا ہے کہ وہ دن کو اس کا چہرہ باقاعدہ دکھائی دیتا ہے. تو وہ دن کو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. ہم ترجمہ اس کا یہی کریں گے. تو جب ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے جسے وہ اللہ کے لیے مثال کے طور پر بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ قَضِيمٌ اب قضیم پڑا ہوا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے کیوں جی یہی پڑھا تھا نا قضیم اور وہ بہت زیادہ غصے والا ہو جاتا ہے. تو اب مل کے پڑھتے ہیں جی دو آیات ہیں. ام اتخذ یا کیا اللہ نے بنا لیا ہے کیا جی اچھا کیا کر لیتے ہیں جی ام کیا بھی ہے کیا بنا لیا ہے کیا اس اللہ نے بنا لیا کیا اس اللہ کیا نے اس بنا اللہ نے لیا بنا ہے مما یخلق
उन चीजों में से जो वो पैदा करता है। जो हाँ, उसने उन पैदा चीजों में करता से है। जो वो पैदा करता है, बनात जी, लड़कियां, बेटियां, लड़कियां, यानी कि लड़कियों को उसने पसंद कर लिया है। तुम कहते हो कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लड़कियां हैं, इनास हैं, और इबादत आगे आएगा कि वो क्या कुछ करते थे, वो तो कुरान मजीद बता रहा है कि भाई क्या करते थे। तो तर्जमा बनेगा, क्या उस अल्लाह ने उन चीजों में से जिसने उसने खुद पैदा किया है, लड़कियों को बना लिया है क्या अपना पसंदीदा? ये तर्जमा बनेगा जी। व असफाकुम, और तुम्हारे और लिए चुन तुम्हें लिया, चुन लिया है, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है यहाँ, मैं और इसीलिए तुम्हें, व असफा तुम्हें है, नहीं, व और असफा, और उसने चुन उसने लिया, चुन उसने चुन लिया लिया, है तुम्हें। व असफाकुम का मतलब क्या है? और और उसने उसने तुम्हें तुम्हें चुन चुन लिया, लिया है। और तुम्हें और उसने तुम्हें चुन लिया है बिल बनीन, लड़कों के लिए। लड़कों के लिए, ठीक। अब ये उसका तर्जमा बनेगा, वरना जो आप बता रहे हैं ना कि भाई अपने लिए अल्लाह ताला ने लड़कियां पसंद कर ली हैं और तुम्हारे लिए लड़के, तर्जमा उसका मफहूम तो यही बनता है, लेकिन तर्जमा ये बनेगा कि क्या उस अल्लाह ने उन चीजों में से जिसे उसने खुद पैदा किया है, लड़कियां आगे ब्रैकेट में कर लें, मुख्तस कर ली हैं, मतलब पसंद कर ली, तो अच्छा नहीं लगता, मुख्तस कर ली हैं, क्यों जी, कर लें अब? बस ठीक है। इत्ताखज़ा, चुन ली है, ये चुन ली मुख्तसर है, नहीं इत्ताखज़ा है ना, बस ठीक है, बना ली है। पकड़ ली है, मुख्तस कर ली हैं। आगे जी, बना लिया। वास जी, वासफाकुम का तर्जमा, और तुम्हें और चुन लिया है। और उसने और तुम्हें चुन तुम्हें लिया। चुन लिया है बिल बनीन, लड़कों के लड़कों लिए, के लिए। लड़कों के लिए। अब आगे आ रहा है जबकि, यानी कि तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते हो, जब तुम्हें किसी लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो तुम्हारा चेहरा भी क्या हो क्या हो जाता है, स्याह हो जाता है, और फिर तुम गुस्से से भर जाते हो। आजकल हमारे साथ भी यही होता है, और उस वक्त पता था कि भाई लड़कियां जो है खास तौर पर बेइज्जती की निशानी समझी जाती थी। आप वो हदीस ज़हन में रखें कि जो एक सहाबी ईमान ले आए थे और उन्होंने अपना वाकया जहालत का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो वो बड़ा दर्दनाक वाकया है ना। उन्होंने कहा जी मेरी एक बेटी थी और जो रसूमात जहालत की थी उसी के तहत ही मैं उसको ले गया, वो बड़ी हो गई और मैंने कड़ा खोदा। अब वो मुझे कहती रही, मफहूम बता रहा हूँ, कि अबू जान आप ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं। फिर मैंने उसे उस अपना गड़े के अंदर डाल दिया, और वो जो मुकालमा है वो वाकई रुला देने वाला है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोने लग गए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसने। तो ये कितनी दर्दनाक किस्म की कहानी है, क्यों जी? जी। तो वो ज़हन में रखें। तो ये थे हालात उस वक़्त के। जी आप पर आगे पढ़ें। व इज़ा बुश्शिरा, जब और जब खुशखबरी बिशारत और दी जब जाती है, बुशारत दी जाती है, जब खुशखबरी दी जाती है। खुशखबरी दी जाती है, वो अल्फाज वही इस्तेमाल कर लें, इसलिए कि सारे वही अल्फाज इस्तेमाल, खुशखबरी भी है बिशारत भी है, एक ही माने हैं कि जब खुशखबरी दी जाती है, आहादुहुम, उनमें से उनमें किसी से एक को, किसी एक उनमें से को, किसी एक उनमें तुम्हें से किसी एक एक को जब खुशखबरी दी जाती है, बिमा, उस उस चीज उस चीज को, चीज की, की। उस चीज की, असल में है दौराबा मासलर लिर्रहमानी जी। जी, दाराबा मासाला तो पड़ा हुआ है ना, इन अल्लाह यस्ताही अन युद्रिबा मासलम मा बाउदतम। याद तो है। दाराबा मासाला वहां भी वैसे अलग अलग है। तो जब उनमें से किसी एक को उस चीज की खुशखबरी दी जाती है जिसको कर लेंगे, दाराबा लिर्रहमान मासाला का तर्जमा करें, जिसे वो, जिसकी जिसकी को रहमान वो के लिए बयान मिसाल करता के है, तौर मिसाल रहमान के लिए, जी, जिसे वो रहमान के लिए मिसाल बयान करते हैं। क्यों जी, इदा दाराबा के साथ भी लगेगा, कहें जरा दाराबा लिर्रहमान मासाला।
جس کی جس کو مثال وہ وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے مثال چلو بیان جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظل وجہہ، ترجمہ تو وہ ہو جاتا ہے اس کا کا چہرہ ہو چہرہ جاتا ہے ہو نہیں، جاتا اس ہے کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ ظل وجہہ، وجہہ اصل میں ہو فاعل جاتا ہے، اس کا جی، چہرہ ہو اس کا، اس کا ظل، چہرہ جی، تو اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اب ہے حالت مسودہ، کالا سیاہ اچھا کالا سیاہ، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ غصے اور سے وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور غم وہ سے غصے سے بھر جاتا ہے۔ جی ابھی اس کا کرنا ہے ترجمہ، جی ڈاکٹر صاحب کریں۔ جی سر۔ امت تاخلہ، تھوڑا نیچے کریں نا جی، وہ آ رہا ہے کچھ۔ امت تاخلہ مما یخلق مناتن، کیا اس اللہ نے بنا لیا ہے ان چیزوں میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے لڑکیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تمہیں لڑکوں کے لیے چن لیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان مشرکین میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اس چیز کی جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قدیم، اور وہ غصے سے بڑھ جاتا ہے۔ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیے گا، اگلی جو آیت ہے وہ بہت اہم آیت ہے، ساری آیتیں ہیں لیکن ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ آسانی سے کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کچھ الفاظ ہماری اس یہاں کیا لکھے ہوئے ہیں اور ہماری زبان میں اس کے مترادف ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لفظ ایسا آئے گا جس کے معنی میں بتاؤں گا تو تب بنے گا۔ آوا من یونشا، اب یہ لفظ بڑا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو، کیوں جی؟ جی اب اس کے اندر نشو و نما اپنی زبان کا لفظ ہے، کیوں جی؟ جی بالکل جی سر پرورش، آوا من یونشا، مجہول صیغہ ہے یا معروف ہے، شعور ایکٹیو ہے، پیسو ہے؟ مجہول مجہول ہے سر۔ مجہول، جی، تو ترجمہ بنے گا، پہلے سنیں، کیا وہ جس کی پرورش کی جاتی ہے، جس کی نشو و نما کی جاتی ہے، اس وقت وہ کیا کرتے تھے کہ انہی بتوں کو جس کو لات اور منات اور عزا اور حبل اور باقی چیزیں، ان کو وہ زیورات بھی پہناتے تھے، لڑکیوں کے کپڑے بھی پہناتے تھے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی دیویاں جو ہیں ہندوستان میں بھی دیکھیں گے تو دیوتے تو شاید کم ہی ہوں، وہ دیوی ہی اس کو ہی جا کے اپنا پہناتے ہیں نا زیورات، جی ہاں جی سر۔ ہاں۔ تو یہ مطلب سب کانٹیننٹ بھی دیکھ لیں، اور اس وقت بھی وہ کیا تھا، افامن یونشا فی الحلیۃ، ہلیہ کہتے ہیں زیورات کو، ہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ زیور زیورات، زیور۔ سارے ساتھی اس کو دہرایا کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو زبان سے ایک چیز نکلتی ہے نا، وہ امپیکٹ اپنا جو ذہن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ڈالتی ہے، تو وہ کچھ اثر مطلب زیادہ ہوگا۔ کیا وہ جس کی نشو و نما زیورات میں کی جاتی ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے زیورات حلال، کیوں جی؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ہاتھ میں سلک ریشم کو لیا اور ایک ہاتھ میں سونے کو لیا، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہا کہ بھی یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں اور دنیا کے اندر مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام حرام۔ حرام۔ حرام، جی جی، اس سے اجتناب بھی کرنا ہے۔
تو عورتوں کے لیے باقاعدہ وہ چیزیں آگے بڑی چیزیں آتی ہیں کہ بھی ان پہ زکوٰۃ وکات باقی چیزیں کہ بھی پہننے نہ پہننے والی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی مجادلے کے اندر آ جاتی ہیں یا پھر اس پر باس مباحثہ ہوگا اس طرف نہیں جاتے. تو کیا وہ جس کی نشو و نما زیورات میں کی جاتی ہے وہ ہوا اور وہ جی آگے آ رہا ہے فی الخصام غیر مبین. خصام کو لفظ دیکھنا ہے. خصام کس کو کہتے ہیں؟ خصم کہتے ہیں کہ جو اپنے حق کے لیے جھگڑتا ہے یا جھگڑتی ہے. میں نے کیا کہا؟ جو اپنے حق کے لیے جھگڑتا ہے. جھگڑتا ہے یا جھگڑتی جو ہے. اپنے حق کے لیے جھگڑتا ہے وہ خصام ہوتا ہے، جھگڑنا حق کے لیے. تو یہاں ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ اپنے حق کے لیے جھگڑنے میں بھی غیر واضح ہے کہ تم اللہ کی بیٹیاں ان کو بناتے ہو کہ جو زیورات کے اندر، جس کو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہوا ہی کہا ہے، ہیا یہاں نہیں کہا جی، کہ اللہ کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہاں بتایا کہ آبا من، کیا وہ شخص لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جی؟ بالکل ہو سکتا ہے دونوں کے من تو شخص ٹھیک ہے، مرد عورت کے لیے. کیا وہ شخص جس کی پرورش کی جاتی ہے زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، ترجمہ اگر ویسے کریں گے، اور وہ جھگڑنے میں بھی غیر مبین، غیر واضح ہوتا ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہو؟ ایک تو یہ ہوئی ہے، کیوں جی؟ جی اور دوسرے سنیں، دوسری یہ تشریح ہوئی ہے کہ یہ وہ جو بندہ جس کے اوپر مثال دے رہے ہیں نا، کہ جس کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا کہنا ہے جی، یہ والا جملہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بحث طلب ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ کیا وہ لڑکی یا کیا وہ شخص جس کی زیورات کے اندر نشو و نما کی جاتی ہے اور وہ اپنے حق جھگڑنے میں بھی غیر واضح ہے، کا مطلب یہ ہے جیسے مرد اپنا حق مانگتا ہے ایسے وہ اپنا حق کے لیے جھگڑ نہیں سکتی، وہ بنے گی اور اپنا خصیم میرے، تو اس وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے ذلہ. دوسرا جو زیادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ شریک ٹھہراتے کس کو ہیں؟ کمزور طبقے کو. ہم نے صرف ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ بڑا مشکل لگتا ہے. کیا خیال ہے جی تو ترجمہ کریں جی. افمن یونشاء، کیا وہ شخص اور کیا وہ شخص پرورش کی جاتی جس کی نشو و نما کی جاتی ہے. جی کیا وہ نہیں جی اپنی پرورش ہی کہا تھا نا، کیا وہ شخص جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیاتی، زیورات میں زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، اور وہ اپنے حق میں جھگڑنے جھگڑتا میں ہے. جی آپ بریکٹ میں رکھ لیں، اور وہ حق کے لیے، اور وہ اپنے حق کے لیے جھگڑنے میں، بریکٹ میں رکھ لیں. اس لیے خصام عربی کے اندر حق کے لیے جھگڑنا ہوتا ہے. یہاں حق نہیں لکھا ہوا لیکن اس کا اپنا حق جو بنتا ہے، یعنی کہ عورتوں کے لیے میراث سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دی، لیکن وہ لوگ نہیں دیتے تھے یا آج نہیں دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء ماشاءاللہ پوری عورتوں کے حقوق کے لیے بتائی ہے. کیوں جی؟ جی سر. ہاں، اور نام بھی اس کا نساء ہی رکھا. تو کیا وہ شخص جس کی پرورش زیورات میں کی جاتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ کا ترجمہ، اور وہ اپنے اور وہ اپنے حق حق میں میں جھگڑنے میں جھگڑنے بھی کے لیے اور وہ اپنے حق کے لیے جھگڑنے میں غیر مبین، غیر واضح ہے. غیر واضح ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، تو لہذا کمزوری کا پتہ چل گیا. آگے
وجعلوا، اب آگے کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں بناتے تھے، تو اصل میں ہے وجعلوا الملائکۃ اناسا الذین ہم عباد الرحمن، درمیان میں وہ کیا کہتے ہیں جملہ کون سا ہوا ساتھی معترضہ، جی، تو اس کو جلزم میں الذین ہم عباد الرحمن، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، جی، عبادت کرنے والے ہیں۔ بندے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھی شاید انسان ہی بندگی کرنے والا یا جن ہی، تو یہاں عبادت کرنے والے ہیں، ہم کہہ دیں گے تو پتہ چلے گا وہ ملائکہ بھی ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ، اور ان مشرکین نے فرشتوں کو بنا لیا ہے اناسا، کیا جی؟ بیٹیاں۔ لڑکیاں، جی لڑکیاں، ٹھیک ہے، اناس مؤنث سے نکلا ہے، مادائیں لڑکیاں، ٹھیک ہے جی۔ الذین ہم عباد الرحمن، جی، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ترجمہ اب میں کرتا ہوں مل کے، تو ساری میں کرتا ہوں، آپ سنیں۔ اور انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ الذین، جو کہ ہم عباد الرحمن، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہی میں ہم کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیوں جی؟ رحمان، جی، جو رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں، اناسا، لڑکیاں، جعلو، بنا لیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ عباد الرحمان، رحمان کے بندے نہیں سر جی، عبادت کرنے والے ہیں۔ جی میں نے ابھی بتایا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں تھے، بتایا ابھی کہ جب وہ بندے کہیں گے تو بندوں میں کیا سمجھ آتی ہے؟ انسان۔ انسان آ جاتا ہے نا، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کبھی میں نے تشریح کی جی تھی، سر۔ جی، وہ کہا تھا کہ عباد چونکہ بندے انسان یا آ جاتا ہے، ورنہ عباد ٹھیک ہے بندے ہی، بندہ اگر آپ کے ذہن میں بندگی کرنے والا، تو بندگی کرنے والے وہ تو ملائکہ بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں، اللہ نے ان کے سرشت کے اندر ہی رکھ دیا عبادت کرنا۔ تو اب میں آگے چلوں، جی ٹھیک ہے جی۔ آگے جی۔ اشہدو خلق، جی ذرا پیچھے کریں ذرا نا، اشاہدو ہے جی، اشاہدو خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش پر گواہ تھے، حاضر تھے؟ یہ سوال ہے۔ شاہدو خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہوا ہے، تبھی پتہ چلے گا نا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جی جی؟ جی جی تو کیونکہ تم کیا سارائیاں کر رہے ہو، نہ تم نے فرشتوں کو دیکھا، اور بغیر فرشتوں کو دیکھے تم انہیں بیٹیاں بھی بنا رہے ہو، تو یہاں یہ ہے کہ اشاہدو خلقہم، کیا وہ گواہ تھے ان کی پیدائش پر؟ اب یہ ہے غلط بیانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سَتُکْتَبُ شَہَادَتُهُمْ، ان قریب ان کی شہادت، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، کہ وہ تو عملی طور پر ان کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، تو یہ جو ان کی شہادت ہے، ان کا عمل، یہ ان کے اعمال نامے میں کیا کر دیا جائے گا؟ لکھ دیا لکھ لیا جائے گا۔ لکھ لیا جائے گا۔ وَيُسْأَلُونَ، اور وہ سوال کیے جائیں گے، کب سوال کیے جائیں گے؟ قیامت کے قیامت کے دن۔ تو اب جناب مل کے پڑھتے ہیں، جی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ، ترجمہ کیا وہ جلدی، جس کی پرورش کی جاتی پرورش ہے کی جاتی ہے اور کیا وہ جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیاتی، زیورات میں، زیورات میں، وَهُوَ فی الخصام، اور اور وہ وہ اپنے حق کے لیے اور وہ حق اپنے کے لیے حق کے جھگڑا کرنے میں، جی، اور وہ شخص اپنے جی حق کے لیے جھگڑنے میں غیر مبین، غیر واضح ہوتا ہے۔ غیر واضح ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ، اور انہوں نے اور فرشتوں کو ان بنا لیا ہے مشرکین نے
بنا اور لیا ہے انہوں نے فرشتوں کو بنا لیا الذین ہم عباد الرحمن، جو کہ رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں، جی جو کہ رحمان ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اناسا لڑکیاں لڑکیاں۔ جی تو ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ فرشتے جو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں انہیں لڑکیاں بنا لیا ہے۔ یہ جملہ پورا بنے گا۔ آگے جی، اشاہدو، جی کیا وہ حاضر تھے؟ اشاہدو، کیا وہ کیا گواہ وہ ہیں حاضر تھے؟ کیا وہ حاضر تھے خلقہم، ان کی ان کی پیدائش پیدائش ان کی پیدائش پر پر؟ جی، ستکتب شہادتہم، ان قریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، لیا جائے۔ عن قریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، وَيُسْأَلُونَ، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ اور ان سے سوال کیے جائیں گے، یا سوال اور وہ سوال کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ جی تو وہ سوال کیے جائیں گے۔ اچھا جی، وقت اتنا ہی ہے، اور 4 منٹ پہ ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے، تو کل انشاءاللہ اس کو زیادہ اور کریں گے۔ پیچھے جی کریں ذرا ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز۔ جی سر۔ وَجَعَلُوا لَهُ، جی، وَجَعَلُوا لَهُ اور وَجَعَلُوا انہوں نے لَهُ مِنْ بنا لیا ہے اس عِبَادِهِ اللہ کے جُزْءًا، لیے، اور انہوں نے اس اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا لیا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان یقیناً واضح طور پر بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ امت تخلا مما یخلق بنات، کیا اس اللہ نے بنا لیا ہے ان چیزوں میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے لڑکیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تمہیں لڑکوں کے لیے چن لیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان مشرکین میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، بما ضرب للرحمن مثلا، اس چیز کی جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ اوامن ینشأ فی الحلیۃ، کیا وہ شخص جس کی پرورش زیورات میں کی جاتی ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ اپنے حق میں جھگڑنے کے لیے بھی غیر واضح ہوتا ہے۔ جی بریکٹ میں بھی کہہ دیں، اپنے جی، حق میں بریکٹ میں۔ اپنے حق میں کے لیے جھگڑنے کے لیے بھی غیر واضح ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان مشرکین نے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا ہے جو کہ رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اشاہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم، تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، ویسألون، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی، وَمَن یُنَشَّأُ، یہاں سے کر لیں، کتنے وقت ہوگا؟ اوامن ینشأ فی الحلیۃ، اور کیا وہ شخص جس کی زیورات میں پرورش کی جاتی ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ اپنے حق میں جھگڑنے میں غیر واضح ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا ہے جو کہ رحمان ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب ضرور ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور ان سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ آج وقت 10:05 ہو گیا ہے،
کل انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. جی سر. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پڑھنا قبول فرمائے اور آپ کا بھی آمین. پڑھنا قبول فرمائے.